السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیاقت ولا یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ کے لیے بہت ہی پیارا بیان، بہت ہی پیارا موضوع لے کر آئے ہیں۔ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بیان آپ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ موضوع ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی۔ اس حوالے سے آپ بیان سماعت فرمائیں، اور آپ نئے آئے ہیں تو ہمارا لیاقت ولا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ایسی ویڈیو سنتے رہیں۔ آپ بیان شروع کرتے ہیں جناب قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ابا کا علمی نمونہ تھی۔ آپ اخلاق و کردار میں اپنے ابا کا ایک بہت بڑا چلتا پھرتا مشعل راہ کا ایک نمونہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں پالا، ساری بہنوں سے چھوٹی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ الزہراء کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم، جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو، اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمہ الزہراء کی عظمتوں کا، کیا کہنا اس فاطمہ الزہراء کی عظمتوں کا، جس کو حضور بلاتے۔ مدینے پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں۔ بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اجازت دو فاطمہ، کالی کملی۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا۔ آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو، پھر تشریف لانا۔
سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی. اس کے بعد آواز آئی تشریف لے آؤ. اندر تشریف لے آئے. علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لخت جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی, چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں. اسلام پہ قربانیاں دینے والے. ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے. دیکھا نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی. آپ نے فرمایا بیٹی کیوں, کیا گھبراہٹ ہے, کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی, 4 دن کا فاقہ ہے, بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں, کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. بڑی تنگ دستی ہے, بڑی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی, آج میری نور نظر گھبرا گئی. دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مسلح تو اٹھا اپنا. مسلح اٹھایا, نیچا مسلح کے نیچے نظر ڈالی, سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سونے چاندی کے ڈھیر لگے. فرمایا لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے, جتنا دل کرے سمیٹ لے, یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں, پر ایک بات یاد رکھ لے میری. فرمایا کل متاع الدنیا قلیل, کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے, جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے, شاہی محل بنا لے, بنگلے بنا لے, کوٹھیاں بنا لے, بڑا کچھ استعمال کر لے. یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے, آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. دنیا ایسی بے وفا ہے کہ آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے, اللہ والوں کے لیے ہے, عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں. اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں, دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, علماء نے لکھا ہے فاطمہ الزہرا نے مسلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. تھوکنے کو بھی تیار. شاب ابی طالب کا زمانہ ہے. مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, اہل بیت کو بھی, صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا. دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے, ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے. علماء اکرام نے لکھا کہ ایک مائی ہے, اس کی گود میں بچہ ہے. جب کھانا نہ ملا, پینا نہ ملا, مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا, غلہ ان کو نہیں دینا, جاؤ ان کو نہیں دینے, پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے, مکے والے دودھ پیئے, مکھن کھائیں, سبزیاں ترکاریاں کھائیں, گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے فاقے ہو گئے. 8 دن کے فاقے ہو گئے.
آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں۔ یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے ایک حصہ بدلہ نہیں اتار سکتی۔ سبحان سبحان۔ کوئی مذاق سا کلمہ پڑھتا، مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ اللہ، دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اور کسی بھی کیا طرف کھاتے اسلام میں سب سے پہلی شہادت، تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلے سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ 70 سالہ مائی۔ اللہ، ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے، سارا مکہ دشمن۔ اللہ، مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، اللہ، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچھا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ باز آ جاؤ نا تیرے۔ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ غنی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے، بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، میرے آقا کو جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے، قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ وہاں پر عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا، یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ، جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف
تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، اور قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. میرے خون کے رگوں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے اعمال پہ اس کو ناز ہے، اعمال پہ ناز ہے اس کو. سبحان اللہ. ابو جہل کہنے لگا تیرے بڑھے سے میں شرم کرتا ہوں. عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں. ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی، اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے. وہ سیدہ سمیہ کہنے لگی ابو جہل او عتبہ او شیبہ او ولید ابن مغیرہ او تمام کے تمام مکے کے کافروں او امیہ بن خلف، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. میں گھبراتا ہوں تم سے. اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس حال میں انکار کر دوں؟ میں نہیں گھبراتی. سبحان اللہ. کیا ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا، میں برچے مار مار کے تجھے لو لہان کر دوں گا، تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا. سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر اللہ. او مکے کے ظالموں اور چودھریوں، دیر نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ. تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں. بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہشت کے 8 دروازے مجھے سامنے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ کون ہو ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں. اللہ اکبر. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی. بے شک بے شک. سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی. اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی. خاتون کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی، پھر واپس چپکی چلی گئی. اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے. جس پر امام الانبیاء تشریف لایا کرتے، خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی.
تم نے بتایا نہیں؟ شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی؟ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمۃ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا، وہی فاطمۃ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا۔ یہ تھے اسلام کے شاہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، جو دو جہان تیری آخرت میں بھی کام آئے۔ عرض کیا، بہت اچھا ابا۔ فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا، بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی، دو جہان میں یہ تیرے کام آئے گی۔ نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا، آپ نے تسبیح بتا دی، آپ نے تو تسبیح بتا دی، بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، یہ تھا بیان حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا۔ آپ نے بیان فرمایا آپ لوگوں کے سامنے ایک خوبصورت انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اپنی پیاری بیٹی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار تھا، جو لاڈ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب، کس خوبصورت انداز کے ساتھ کہ یہ وہ بیٹی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو کچھ بھی کہا اس پر عمل کیا، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے مشکل ہو، کتنا ہی آسان ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر، ہر حکم پر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا، زمانے کو دکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کر کے جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جو بھی عمل کیا، اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے ہو بہو عمل کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ وہ جوان عورت تھی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی تھی جو ہے کبھی بھی مشکل وقت میں نہ گھبرائی، ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کبھی بھی دنیا کی طلب نہ کی۔ ایک بار ایسا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں ہے دنیا کا سامان کھانے پینے کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور کہا کہ فاطمہ مصلی اٹھاؤ۔ مصلی اٹھاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ہیرے جواہرات خزانہ ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جتنا چاہے تو اٹھا لے، سبحان اللہ، لیکن میں ایک بات بتا چلوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ خسارہ ہے، کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت چلنا، بے وفا ہے، یہ انسان کو جو ہے ختم کر دیتی ہے، انسان کی آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں دنیا پر تھوکتی بھی نہیں، اس خزانے پر تھوکتی بھی نہیں، اور میں اپنی آخرت کو تیاری کروں گی۔ آخرت میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آخرت کی تربیت بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا، اور کیا شان ہے، کیا شان والی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتی، اسلام کے لیے ہمیشہ جان وقف کی، اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی بھوکھی رہی لیکن کبھی بھی گلہ شکوہ نہ کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
इस हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होती है, क्या खूबसूरत जोड़ी है इस दुनिया की, इस कायनात की, कि जिसके जो हज़रत अली जो है और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो है वालदैन है। क्या खूबसूरत जोड़ी है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इन हज़रात की जो है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत अली जैसा अल्लाह पाक हमें बहादुरी अता फरमाए, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों इंशाअल्लाह आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे बयानात कारी हनी मुल्तानी साहब के। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बयान में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक हमें दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मिलियन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बयान में। तब तक अल्लाह हाफिज़। मालिक कायनात की कसम, फजर की नमाज का उस वक्त तक हम सलाम नहीं फेरते, मुकम्मल नहीं बनती जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। जोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, फजर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, इशा की नमाज मुकम्मल नहीं, वितर की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हमारे नजदीक जब तक अहले बैत पे दरूद और सलाम ना पढ़ा जाए। सिर्फ उन लोगों को देखा जो साल में 10 दिन आले नबी का तज़किरा करते हैं। आओ कारी हनीफ को मुबारकबाद दो, मेरे बुजुर्गों को मुबारकबाद दो। जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, हत्ता की जनाजे की नमाज क्यों ना हो, कोई नमाज भी हो, जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद न पड़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नारे तकबीर, जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इतना मर्तबे वाला, इतना मुकद्दरों वाला जवान है, इतना खुशबख्त जवान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मर्तबा दिया, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के यहाँ पैदा हुए। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे आकर आवाज दी, लख्ते जिगर मैं अंदर आना चाहता हूँ। अंदर से रोने कैसी आवाज आई, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर अंदर फेंक दी, बाद में तशरीफ लाए। आपने पूछा, लख्ते जिगर आज क्या बात थी, चादर पहले क्यों मांगी? रोती हुई अर्ज करने लगी, अब्बा हालत इतनी गैर हो गई, सारा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खड़ी होकर नमाज की नीयत बांधी, धड़म से गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर के नीयत बांधती है, फिर गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर नीयत बांधती है। सरकारे मदीना सबका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने फरमाया, लगते जिगर क्या बात है? अर्ज़ किया, मेरे अब्बा आज तेरी लगते जिगर का 5 दिन का फाका है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, बेटी आज दिल बर्दाश्त हो गई। फरमाया, लख्ते जिगर मुसल्ला तो उठा। अपना मुसल्ला जो उठाया, नीचे जो नजर मारी, सारी जमीन सोने की बन गई, सारी जमीन सोने की बन गई। अब्बा ने फरमा दिया, बेटा बेटी जितना चाहो उठा लो, जितना चाहो ले लो, गठड़ी बांध लो, घर बार भर लो, अलमारियां भर लो, बक्से भर लो, जितना दिल करे सोना उठा लो, लेकिन याद रखना कयामत के दिन जर्रा जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा।
علماء کرام نے لکھا ہے اتنی بات سن کر لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مصلی بچھا لیا، فرمائش کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سننا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں